بیرسٹر شہزاد اکبر پر جو حملہ ہوا ایک بزدلانہ کارروائی تھی اور ان کی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں۔ انہیں لہو لہان کیا گیا، ان کے منہ پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، آنکھوں پہ مارا گیا، ان کے چہرے پہ مارا گیا اور ہسپتال وہ ایڈمٹ ہیں۔ ایک تو ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے، دوسرا دیکھیں میں نے کل کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اختلاف رائے جو رکھتے ہیں پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں غائب کیا جاتا ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جیلوں میں رکھا جاتا ہے اور پھر ابھی تک جیسے آپ کو پتہ ہے سہراب برکت ابھی تک جیل میں ہے، آغا شیر سرور تقریباً 33 دن جیل میں رہے اور کل رہائی ہوئی ان کی۔ تو اس طرح جیلوں میں رکھا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے اور تشدد کا وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اختلاف رائے رکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ارشد شریف شہید کیا ہوا؟ کینیا میں جا کے مار دیے گئے۔ اب جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں وہ پاکستان تو نہیں تھے، پاکستان سے چلے گئے تھے، وہ یو کے میں مقیم تھے، تو یو کے میں ان پہ حملہ ہوا اور کل تو یہی خبر آئی کہ کیمبرج میں ان پہ حملہ ہوا ہے، ہسپتال ایڈمٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن جو ان کی تصاویر دیکھی ہیں اور یقین کریں کہ بڑی ایک بزدلانہ کارروائی تھی، ان کے چہرے کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، جس طرح انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی آنکھوں میں مکے مارے گئے، ان کے چہرے پہ مکے مارے گئے اور صرف وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بولتے ہیں، وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ہوتی رہی ہیں۔ عمران خان کے دور میں کس طرح ترلے کیے جاتے رہے، عمران خان کے دور میں کس طرح منتیں کی جاتی رہیں، اور وہ بیرسٹر شہزاد اکبر سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر تو اس ٹائم ہسپتال ایڈمٹ ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں واضح ہوتی ہے کہ اب یو کے میں یا دنیا کے کسی کونے میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو میرا یہ ایک تو پیغام باقی تمام لوگوں کے لیے ہے، عمران ریاض خان کے لیے ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے پیغام ہے، صابر شاکر کے لیے ہے کہ اب آپ لوگوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک عوامی لوگ ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، جا کے لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، تو اب ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ اپنی حفاظت کریں، کیونکہ یہاں بیٹھی اشرافیہ کو، یہاں بیٹھے بادشاہ کو، یہاں بیٹھے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا اور وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ کوئی ان پہ تنقید کرے، کوئی حقائق سامنے لے کر آئے، کوئی 5400 ارب کی بات کرے جو اس ملک کا لوٹا گیا۔ دیکھیں ایک طرف جو 135 ارب بات کرتے ہیں، 135 نہیں 10 ارب میں پی آئی اے جو پاکستان کی ایک نشانی تھی، پی آئی اے کو بیچ دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف پنجاب کی صرف کرپشن جو ہے وہ 5400 ارب ہے جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو کچھ ہی لوگ ہیں جو اس پہ سوال اٹھاتے ہیں اور ان کا اب اہلاکن جو ہے میرا، کیونکہ وہ سب سے ایک برادرانہ تعلق ہے، تو ان کو بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور جو ان کے عزیز دوست ہیں ان کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو چیزیں چل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا لاہور کا وزٹ ہے اور کل اس حوالے سے آگاہ کر چکا ہوں، لیکن اس میں بہت سی جو ہیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ آج خیبر پہنچ کے انہوں نے اپنے لوگوں سے بات کی اور جا کے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کروں گا اور میں کبھی آپریشن کو نہیں ہونے دوں گا، یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپریشن کوئی یہ لیبارٹری ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں کسی چیز کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے پختونوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو عمران خان کا ایک ڈیالہ دل سے پیغام اسٹریٹ موومنٹ کا بھی آیا تھا، تو وزیر اعلیٰ نے اس کا آغاز کیا، پشاور گئے، پہلے اسلام آباد گئے اور اب وہ لاہور جا رہے ہیں۔ لاہور وہ جائیں گے بذریعہ موٹر وے جب جائیں گے تو ان کا موٹر وے کے ڈیفرنٹ جو ہوں گے انٹرچینج، وہاں ان کا استقبال ہوگا، ان کا ریسیپشن ہوگا، اس کے بعد وہ لاہور جائیں گے۔ لاہور جا کے جو زمان پاک وہ پہنچیں گے، زمان پاک جائیں گے، لبرٹی چوک جائیں گے، فوڈ اسٹریٹ جائیں گے، لاہور کی مختلف جگہ پہ جائیں گے، جا کے لوگوں سے ملاقات کریں گے، جا کے لوگوں سے بات چیت کریں گے، لوگوں کو عمران خان کا پیغام دیں گے۔ تو اس حوالے سے ایک طرف سے تو ان کی تیاریاں ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ آئیں دیکھتے ہیں، اور پھر ایون کہ وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں لگائی گئیں کہ ایک باپ کے ہو تو آ کر دکھانا، آ کے اسٹریٹ موومنٹ کر کے دکھانا، اس طرح کی باتیں کی گئیں کچھ پیڈ لوگوں کی جانب سے، اور اس پہ عظمیٰ بہاری جو ہیں وہ آ کے کوٹ کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ خبر ہے کہ دیکھ لیجئے گا، کل یہ پہنچیں گے اور دیکھ لیجئے گا کل کیا ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو دبایا، آپ نے لوگوں کو ڈرایا، آپ نے لوگوں کو جس طرح کیسز کا لوگوں نے سامنا کیا، ساری چیزیں کی۔
اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کے صوبے میں نہ آئے، آ کے آپ کے لوگوں سے بات نہ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو یہاں آپ کے کئی منسٹر رہتے ہیں، کئی وزراء رہتے ہیں، تو پھر حالات یقین کریں کہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے شہزاد اکبر کا بتایا، پھر یہ بتایا۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہوا تھا عمران خان سے، تم ہو کون؟ اس حوالے سے ایک نوجوان نے، میں دیکھ رہا تھا اور یقیناً وہ وائرل ہے وہ ویڈیو، ایک نوجوان نے بڑی زبردست ویڈیو بنائی۔ اس نے آغاز کیا تم ہو کون کا 1992 کے ورلڈ کپ سے، کہ عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا ہے، شوکت خانم دکھایا اس نے، شوکت خانم عمران خان نے بنایا۔ اس کے علاوہ وہ نوجوان ہے، وہ جاتا ہے مختلف چیزیں دکھاتا ہے، عمران خان کس طرح ووٹ لے کے وزیر اعظم بنے، عمران خان نے کس طرح بلین ٹری جو ہے وہ سونامی لے کر آئے، کس طرح صحت کارڈ کا امپلیمنٹ کیا۔ تو صحت کارڈ سے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ دیکھیں، ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک بہت اہم جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ، اور یہ تمام لوگوں کے لیے خبر ہے، اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ کا امپلیمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ اس خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کا صحت کارڈ پہ علاج ہوتا ہے۔ اب جو خیبر پختونخوا کے لوگ مختلف صوبوں میں ہیں، جیسے کوئی کراچی میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، یا کوئی دوسرے صوبوں میں ہے، تو اب وہ اس صحت کارڈ پہ دوسرے صوبے میں جو ہے وہ بھی علاج کروا سکے گا۔ اس کے جو اخراجات ہوں گے یا اس کا جو خرچہ ہوگا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ادا کرے گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ باقی مذاکرات کی بات ہوئی تھی، مذاکرات کی طرف اب جو جا رہے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، محمود اچکزئی، جو ان کا الائنس بنا ہوا ہے۔ آج سہیل افریدی سے جب یہ سوال ہوا مذاکرات کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے مذاکرات، اگر یہ کرتے ہیں تو میں، اگر مزاحمت ہوگی تو میں مزاحمت میں بھی ساتھ ہوں، اور اگر یہ مذاکرات ہوگی تو میں انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ تو یہ تو ہیں پولیٹیکل چیزیں۔ اب دیکھیں، عمران خان جیل میں ہیں، عمران خان جیل میں قید ہیں، تو عمران خان نے ایک بات کی، اسٹریٹ موومنٹ کی، یعنی آپ نے ایک گلی میں چاہے کوئی کسان ہے، چاہے کوئی کاروباری بندہ ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اب نکلنا ہے، اس کو اب اپنا حق لینے کے لیے نکلنا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ اس کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف ایک وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے۔ مطلب یہ صرف ایک وزیر اعلیٰ جائیں گے لاہور، جا کے لوگوں کو موبلائز کریں گے، واپس آ جائیں گے، 3 دن گزاریں گے، واپس آ جائیں گے۔ یہ ہر ایک فرد کا کام ہے کہ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرے، لوگوں کو بتائے کہ کس طرح آپ کے ملک کے ادارے بیچے جا رہے ہیں، کس طرح پی آئی اے کو بیچا جا رہا ہے، کس طرح ہر چیز جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، کس طرح اب وہ چیزیں جو اس قوم کی، جو اس ملک کی پہچان ہوا کرتی تھی، کس طرح ان کو بیچا جا رہا ہے، اور کس طرح بیچا نہیں جا رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیل کی جا رہی ہے۔ مطلب اس کو دے دو، فوجی فرٹیلائزر کے جو ہیں اس میں شیئرز ہیں، تو اب اندازہ لگا لے پھر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں چل رہی ہیں، 5400 ارب کی کرپشن ہو جاتی ہے، 5400 ارب، آپ اندازہ کریں، مطلب 5400 ارب روپے کی کرپشن صرف پنجاب میں ہوئی ہے۔ کس قدر اور کس لیول کی کرپشن کی جا رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ دونوں پاؤں سے بھی لوٹا جا رہا ہے۔ اس طرح کر کے جو چیز آ رہی ہے، آن دو، ہر چیز کو لوٹا جا رہا ہے۔ کہ کب تک لوٹیں گے؟ احتساب ہوگا اور ضرور ہوگا، اور یقین کریں کہ جو لوگ آج خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے، ہر چیز سے بالاتر ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ قانون کے کٹہرے میں ہوں گے، اور اگر یہاں نہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک وقت آنا ہے، وہاں جا کے ضرور احتساب ان کا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی کل وزیر اعلیٰ نکلیں گے صبح 10 بجے، جب وہ نکلیں گے خیبر پختونخوا پشاور سے، اور ان کا لاہور کا جو وزٹ ہوگا وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے، دکھاتے جائیں گے، کس طرح لوگ ریسیپشن کرتے ہیں، کس طرح لوگ ویلکم کرتے ہیں، لاہور میں انٹری، لاہور میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔